اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علی محمد. محترم خواتین و حضرات، درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تیسرا پارہ آیت نمبر 260 تک آپ سماعت فرمائے تھے. اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. حضرین کرام، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اس سے پہلے کی بھی جو آیتیں ہیں وہ پورے صدقات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور آگے فرما رہا بے شک جو ایمان لائے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، عند ربہم، اس کے رب کے پاس. ولا خوف، کوئی خوف مت کرو، علیہم ولا ہم یحزنون، جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو الغرض صدقے کے تعلق سے آپ سنے تھے، پھر ایک چند باتیں جو ہے سماعت فرمائیے. بڑی فضیلت ہے صدقے کی. صدقہ جو ہے ہمیشہ آپ دیتے رہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو ایک قول فرماتا ہوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو دن میں صدقہ دے کے کام کرتا ہے، جی، جو دن میں صدقہ دے کر کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام دن کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے، دن کے کاموں کا کفیل بن جاتا ہے. تو محترمات کرام، حتی الامکان جو ہے آپ کوشش کریے کہ صدقہ خیرات. آپ کو ایک مثال بتاؤں میں، آپ کو جو ہے آپ ایک اپنا باکس لے لیجئے، جی، ایک باکس لے لیجئے. باکس میں ڈیلی 10 روپے 20 روپے جو بھی ہو سکا آپ اپنے اولاد کے، اپنے اور اپنے شوہر یا اپنے مال میں سے جہاں سے بھی آپ صدقہ، زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے، جی، بڑی فضیلت ہے. اور دکھاوا نہیں، جی، دکھاوا نہیں کرنا، دیکھیے ہاں فلانا ہم دیے، وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ فرمایا یہاں پر جو صدقہ دے رہی دکھا کے ایسا دیو کہ جو ہے ایک ہاتھ سے دے رہی دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلنا چاہیے. اور احسان نہیں کرنا، آپ صدقہ دے کے احسان کر رہے ہیں کہ میں دیا، فلانا ہم دیے نا، رمضان میں دیے نا، فلانا وہ کرے، نہیں، احسان نہیں چاہتا نا. تو الغرض محترمات کرام، یہ اپنا ایک معمول بنا لیجئے کہ ڈیلی آپ ایک جو ہے ایک باکس اپنے پاس رکھ کے، صدقے کا باکس، جی، صدقے کا باکس. میں وہ بات نہیں کہتا ہوں جب تک میں عمل نہیں کرا، میں خود ہی عمل کرتا ہوں. گھر میں باکس بنا لیجئے، ڈیلی باکس میں پیسے ڈالیے، اپنے بچے کے ہاتھ سے ڈلائیے. 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو بھی ہیں، وہ ایک مہینے کا باکس ہو جائے گا. تو آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہے ان کو دیجیے، وہ اس میں سے جو بھی پیسے نکل گئے، یا آپ کسی کو مسکین کو، غریب کو، یتیم کو، بے سہاروں کو جو ہے دیجیے. یقین جانیے آپ کی زندگی سنور جاتی ہے اللہ کے رزق میں. بھائی آپ 10 روپے بول کے نہیں ہے، 1 روپیہ بھی دیجیے. مولا علی کا کیا قول ہے، اگر تم ایک اللہ کی راہ میں 1 دینار دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دین بھر کا کفیل بن جاتا ہے، دین بھر کا کفیل. تو بڑی برکت ہے محترم کرام، بڑی جو ہے صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت ہے. ایک صاحب تھے جو باہر رہتے تھے، کانٹیکٹ کرے تھے مجھ سے، تو میں ان کو عرض کرا کہ جو ہے آپ ایسے ہی عمل کریے. وہ کہتے کہ میں باہر کے کیسے حالت ہیں کہ باہر رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، پھر فیملی ہے، بچ رہا ہی نہیں، کچھ برکت ہی نہیں ہوئی، ختم ہی ہو جا رہا سب. تو میں بولا یہ عمل کریے
تو چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد انہیں فون کر کے عرض کرنے لگے کہ مولوی صاحب الحمدللہ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمایا کہ کھا رہا ہوں بھی، کھلا رہا ہوں بھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے سیونگ بھی کر رہا ہوں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ صدقے کی برکت ہے، صدقے کی برکت ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، بڑی فضیلت ہے صدقہ۔ اور یہاں پر دوسری بات، جو فرسٹ پہلو صدقے کہا گیا، دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے، دکھا کے احسان نہیں جتانا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، ہم نے دیا نا، کون دیا؟ وہ اللہ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا تو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر ہم غرور اور تکبر کریں گے اور دیں گے اور دیتے وقت بھی احسان جتائیں گے، تو جو قارون اور حامان کا جو حال ہو وہ ہمارا حال ہوتا ہے نا۔ قرآن میں واضح طور پر ان قارون کان من قوم، قرآن میں، تو لہذا عاجزی، انکساری، محبت سے زین العابدین، یہ وہ زین العابدین میرے بھائی جو کربلا کے میدان میں، بتا رہا ہوں میں آپ کو بات نکلی، کربلا کے میدان میں پورا منظر کربلا دیکھے ہے۔ تو آپ جو ہے زندگی بھر 40 سال زندہ تھے، تو امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا، تو اب جب کفن مطلب جنازے غسول کا وقت آیا، غسال جب پانی نلایا، نلا لے بعد، مطلب غسال پانی نلایا، اس کے بعد پانی ہو گیا، غسل ہو گیا، اس کے بعد عرض کرنے لگا کہ میں زین العابدین کے پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے نشانے ہیں۔ انتقال ہو گیا، غسل عرض کرنا کہ میں پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہ بہت نشانے ہیں۔ اب انتقال ہو گیا، چند دن گزر گئے، بتا رہا ہوں یہ عمل کرنا چاہیے۔ آج یہ ہو گیا کہ ہاں میں دے دیا، ہم وہ کر لیا، انہوں بہت بڑا عمل کر لیا، انہوں دے کے بھی خاندان والوں کو دے رہے تو بھی وہاں پہ فلانا کو میں دے دی نا، ہاں دے دیا میں فلانا کو، ہاں ہم ہر سال دیتے۔ ارے بھائی آپ کا قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا۔ تو زین العابدین کا کیسا معاملہ ہے، انتقال ہو گیا، 15-20 دن گزر گئے، تو اب چند لوگ تھے آ کے کہنے لگے، اب جا کے جو ہے گوشت والے کے پاس کہنے لگے بھائی ہم کو گوشت چاہیے۔ 15-20 لوگ، 6-8 لوگ جو ہے دودھ کی دکان پہ کہ ہم کو دودھ چاہیے، چند لوگ ہیں راشن کی دکان پہ ہم کو راشن۔ تو تمام لوگ تاجر جتنے تھے گوشت کے، دودھ کے، کاروبار کے، سب عرض کرنے لگے جو دینے والا تھا وہ چلے گیا۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ رات میں خادم کو بولتے بھی نہیں تھے، اپنے اوپر جو ہے یہاں پر راشن کا کٹ رکھتے اور لے کے جا کے دروازے پہ رکھ کے چلے جاتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے زمانے میں جو ہے 100 سے 150 گھر چلتے تھے، ہر مہینہ، ہر 10 دن میں جا کے کسی کی، مطلب کوئی یتیم بچیاں ہیں ان کی کفالت، کوئی گوشت نہیں ہے، گوشت کی ذمہ داری بھائی فلانا گوشت کی ذمہ داری میری طرف سے، یہ گھر پہ پہنچا دینا، میرا نام بھی نہیں لینا۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے راشن کا لے لیجیے، تمام چیزیں، یہ عمل کرنا چاہیے ہمارے سلف صالح۔ حضرت عمر کیسا دور تھا، حضرت عمر کا جو ہے، عمر جاتے تو رات میں گشت کرتے تھے۔ محترمان کرام، تو یہ موقع بھی جو ہے آپ نکال رہے ہیں رمضان میں، اور یا رمضان کے بعد بھی نکال رہے ہیں، تو کبھی جو ہے کسی کے اوپر رشتہ دار ہندو یا آپ کے پڑوسی ہندو یا آپ کے دوست احباب ہندو، کسی کے اوپر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے، یا دوسری جو پہلو ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، عرض کر رہا ہوں کہ یمحق اللہ الربا، ربا کے تعلق سے، سود کس کے تعلق سے جی، سود کی سختی سے مذمت آئی ہے قرآن میں۔ محترم اکرام، صد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا، اور جو ہے بڑے بڑے علماء کرام میں ہم میٹنگ میں ہم کو بلائے تھے، ہم بھی گئے تھے میٹنگ میں، تو تقریباً اول سٹی کے رہن سینٹروں میں ہمارے خواتین، معذرت کے ساتھ سے ہمارے خواتین کے سونے رہن سینٹروں میں موجود ہیں، رہن سینٹروں میں موجود ہیں۔ بتائیے، صد افسوس ہے نہیں؟ بتائیے آپ، کچھ بھی ہو گیا، شادی کے لیے جا کے رہن رکھا رہے ہیں، پھر کاروبار میں سود اور سونا، پھر وہ ختم، حرام ہے، حرام ہے، نہیں ہے جتنا ہے نا، چٹنی کی مرچی کھا لو، سکون سے رہو۔ جا کے انہیں فلانا 10 لاکھ کی شادی کرا، میں 15 لاکھ کی شادی کرتا ہوں، اس کو اب جا کے جو ہے اماں کا سونا، بہن کا سونا، پھر پڑوسی کا بھی لے لیتے سونا، جا کے رہن سینٹر میں رکھاتے، جا کے رکھا کے اس کے بعد جو پیسے آئے وہ پیسے پھر سود بن رہے ہیں، انٹرسٹ بن رہے ہیں، ہاں 15,000 20,000، حرام ہے میرے بھائی، حرام ہے۔ حضور فرما رہے ہیں سود پہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، وہ سب گنہگار ہے۔ سود پہ اگر کوئی پیسے کہا گویا ماں سے زنا کرا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے،
دیکھے چند لوگوں کو کہ کئی ایسے لوگ ہیں جس کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، ان کے پیٹوں میں اژدھا ہے، سانپ ہے بھرے ہوئے، اور ان کے منہ میں آگ ڈالا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں اے جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ محترمات اکرام، اللہ کیا فرما، جوے سے، سود سے، ہر چیز سے۔ اور صد افسوس ہے، میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہمارے نوجوان آٹوں میں بیٹھ کے، آج ہمارے نوجوان چبوتروں میں بیٹھ کے فون میں جو ہے جوا کھیل رہے ہیں جی۔ کئی ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، منشیات سے ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بچیاں بھی، کالج کے بچیاں بھی منشیات میں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ بتائیے آپ کیسے ماحول کہاں کہاں جا رہے ہیں، تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں۔ تو لہذا جو ہے سود کی سختی سے مذمت آئی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سود کھانے والا، سود لینے والا، اور اللہ، اور یہ بقرہ ختم پہ ہے، سورہ بقرہ، یہاں پر یہ بتایا کہ جب اٹھیں گا نا قیامت کے دن، اٹھیں گا نا تو اس کے اوپر اثرات یا شیطان کا ایک غلبہ ہوں گے اس کے اوپر۔ جو سود کھانے والا ہے نا دنیا میں، جو سود کھانے والا ہے، تو اس کا ایسا عالم ہوگا جب اٹھیں گا قیامت کے دن، اس کے اوپر اثرات یا شیطان کا غلبہ ہوگا۔ بتائیے جہنم میں جانا ہے۔ تو لہذا اگر اس سے یہ عمل ہو گیا، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ میں مذمت سے ہمیشہ جمعہ میں بیان جو ہے جب بھی یہ ٹاپک آ گیا تو جمعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ہمارے خواتین کے کئی جو ہے رہن سینٹروں میں سونا رکھا ہوا ہے۔ بتائیے پھر ہمارے نوجوان سود بن رہے ہیں، پھر خواتین بھی سود بن رہے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے بھائی۔ نہیں ہے تو اللہ کا جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریے، مگر حرام کے طرف مت جائیے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بتائیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی شخص حرام کھا رہا ہے اور اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہے تو دونوں بھی جہنم میں، دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہذا جو ہے گریز کریے، بچیے۔ جو ہے خواتین موجود ہے تو جو ہے یہ چیز آپ آگے تک پہنچائیے۔ آپ یہاں پر آ رہے ہیں، درس حدیث سن رہے ہیں، درس قرآن سن رہے ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ سننا نہیں ہے، آپ پورے معاشرے میں بات پھیلانا ہے۔ یہ جو ہے آپ کے جہاں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں رہتے ہیں، تو آپ کا کام ہے، میرا یہ کام ہے پہنچا دیا جی۔ حضور کی بات ہے، حضور بیان کرے کہ لوگوں اب میرا وقت ختم ہے، اب جا رہا ہوں میں، پہنچا دیا۔ تو صحابہ بولے یا رسول ہم یہاں تک دین آ گیا، تو اب ہمارا کام ہم بھی پہنچا دیے، اب عمل کرنا آپ کا کام ہے، اس کو آگے پہنچانا آپ کا کام۔ تو اس کو جتنا ہو سکے جہاں پر بھی بیٹھے دین کی بات چھیڑ لینا، فلانا بھائی یہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو لہذا اگر وہ بچ گیا تو آپ نیکی میں ہو جائیں گے۔ تو محترم کرام، مذمت سے سورہ بقرہ ختم ہے۔ سود کے تعلق سے یہ وہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور کبھی کوئی چیز لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو جو ہے لکھ لینا، جا رہے نا کہیں بھی جا رہے ہیں یا کوئی لین دین ہو رہا یا کچھ بھی ہو رہا، تو فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، لکھ لو بول کے بولا اللہ تعالیٰ، لکھ لے تو کیا ہے، بھولتے نہیں کرتے نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کے انشاءاللہ جو آیتیں آ رہی ہیں نیکسٹ ٹائم جو ہے نشش میں انشاءاللہ میں بولوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام چیزوں سے ہم کو گریز کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر یا اللہ یہ سود کی لعنت سے ہمارے معاشرے کو حفاظت فرما، یا اللہ یہ سود کی لعنت سے، یہ رہن سینٹروں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے خواتین کی حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔